اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ تیرا گھر بنانا چاہتے ہیں، غیب سے ہماری مدد فرما میرے مالک. رات کو فنکشن ہے جی، رانی خان آپ نے میرے پاس آنا ہے، اب جی فلاں ٹرانسجینڈر کو تیار کرنا ہے، پارٹی آپ نے میرے پاس آنا ہے. سکون نہیں تھا اس میں کہیں بھی. نماز اور دین تو بہت دور کی بات ہے. پھر ایسے اللہ کی طرف سے ایک خواب آیا مجھے جس نے میرے مومن کی اس طرف. اس وقت میں خوش تھی کہ لوگ جو ہے بہت اپریشیٹ کریں گے، میرے ٹرانس مجھے بہت اپریشیٹ کریں گے. وہ لوگ جو کبھی مجھ پہ پیسہ نچھاور کرتے تھے وہ کافی اپریشیٹ کریں گے، لیکن حقیقت تو برعکس نکلی اس کے. جب میں نے سٹینڈ لیا تو اس کے بعد کئی کالز مجھے آئی کہ آپ نے جی ہمیں تیار کرنا ہے میک اپ کے لیے، جی آپ نے ہمارا فنکشن کرنا ہے، جی آپ نے یہ کرنا. تو جب میں انہیں بتاتی تھی نا کہ میں نے مومنٹ کر لی اس کام سے نا، تو وہ ہنستے تھے مجھ پر. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان شیراز حسین. ناظرین، آج آپ ہمیشہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم انسان تو ہے لیکن ہمارے اندر وہ انسانیت نہیں رہی. ہم دوسرے مسلمانوں کو حقیر سمجھتے اور ہم بات اسلام کے کرتے لیکن ان کو عزت ہم کبھی نہیں دیتے. اس طرح بات اگر ہم ٹرانسجینڈر کی کریں تو ہمارے ساتھ آج کے انٹرویو میں رانی خان موجود ہے. رانی خان سے ہم ذکر کریں گے، ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. رانی خان السلام علیکم. سب سے پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ. سوری فار دیٹ. نہیں اچھا، سب سے پہلے میرا کویشچن یہ ہوگا آپ سے کہ جس طرح ہم زندگی میں اگر ہم فوکس کریں، زندگی کے اوپر اگر ہم بات کریں، تو اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ان سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، انہیں فحاشی، بے حیائی اور ان راستوں میں لگا دیتے ہیں. اور جب اللہ کسی سے راضی ہو جاتے ہیں تو وہ اسے اپنے پاس بلا لیتے اور سجدوں کی توفیق عطا کر دیتے ہیں. تو آپ کی زندگی پہلے کس طرح تھی اور اب بعد میں کس طرح بدل گئی؟ ڈیٹ از سمپل کہ پہلے میں ایک پیشہ ور ڈانسر تھی، میں ایک بہت بڑی میک اپ آرٹسٹ بھی تھی، لیکن اس وقت یہ یوٹیوب اور یہ فیس بک اور یہ انسٹاگرام، ٹویٹر اس وقت نہیں تھے، کیمرے تو بہت کم تھے. یہ میں پی ٹی کے دور کی بات کر رہی ہوں، بلیک اینڈ وائٹ دور کی. تو اس وقت جو ہے میں بہت بڑی پیشہ ور ڈانسر، جیسے آج کل مہک ملک ہے، طلعت چند ہے، پری پارو ہے، کبھی ہمارا بھی ایسا رقص ہوا کرتا تھا. ہم پر بھی ایسی خوبصورتی کے 4 دن تھے، لیکن اس زندگی سے کوئی خوشی حاصل نہیں تھی مجھے. دیکھیے، رات کو فنکشن ہے جی، رانی خان آپ نے میرے پاس آنا ہے، اب جی فلاں ٹرانسجینڈر کو تیار کرنا ہے، پارٹی آپ نے میرے پاس آنا ہے. سکون نہیں تھا اس میں کہیں بھی. نماز اور دین تو بہت دور کی بات ہے. پھر ایسے اللہ کی طرف سے ایک خواب آیا مجھے جس نے میرے مومن کی اس طرف کہ واقعی ایسے کل نفس ذائقۃ الموت. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اس چیز کا. ہم مسلمان ہیں، لوگ عبرت دوسرے لوگوں کو جب بھیانک موت آتی تو لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں، وہ عبرت ہمیں کیوں نہیں حاصل ہوتی؟ مجھے کیسے ہوئی؟ میری ایک ٹرانسجینڈر سہیلی تھی، ہم نے 20 سال ایک ساتھ سٹرگل کی. صحیح. پھر ان کی ایک کار ایکسیڈنٹ حادثے میں جو ہے وہ انتقال کر گئی، اور وہ بہت بھیانک حالت میں خواب میں مجھے آئی. وہاں سے میری مومنٹ آئی اس طرف. مطلب آپ نے ایک خواب دیکھا، اس کے بعد آپ کی زندگی بدل گئی اور آپ نے کوشش کرنا شروع کر دیا. میں ناظرین کو بتاتا چلوں، رانی خان ہمارے پاس موجود ہے. پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا میں اگر ہم بات کریں تو فرسٹ ٹرانسجینڈر کا جو ہے انہوں نے مدرسہ کا انعقاد کیا اور انہوں نے ایک مدرسہ شروع کیا جس میں اسلام کی تعلیمات دے رہے. یہ بہت اچھی بات ہے. رانی خان، آپ نے خواب دیکھا، آپ نے سوچا کہ میں نے اپنی زندگی بدل کر رکھنی ہے. جو آپ کے دوست تھے، آپ کے محفل میں جو آپ کے ساتھ دوست ہوا کرتے تھے، انہوں نے کچھ کہا نہیں کہ مطلب آپ کیا کرنے جا رہی ہے؟ اور مطلب آپ جب انسان سوچنا چینج کرنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ ڈریمز کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں، تو پھر دنیا والے سب سے پہلے تنقید کرتے ہیں. دیکھیں، ڈیفینیٹلی ایسے ہی ہے، لیکن جب میں نے سٹارٹ کرنا چاہا تو اس سے پہلے میں نے اور بھی سٹرگل کی. ٹرانسجینڈرس جو ایکٹیوسٹ ہیں ان سے بھی میں ملی. صحیح. پھر میں نے سوچا کہ کوئی ایسے اقدام مجھے نظر نہیں ہے، جیسے میں اسٹال لگا کے دے رہی ہوں، میں جابس دلوا رہی ہوں، ویکیشنل ٹریننگ دے رہی ہوں میں. مجھے ایسا کوئی ادارے میں کسی ٹرانسجینڈر ایکٹیوسٹ کے پاس ایسے ٹرانسجینڈر جیسے ادارے مجھے نظر نہیں آئے. تو پھر میں نے کہا کیوں نہ میں ہی ایسے کروں. پھر مجھے اس وقت میں خوش تھی کہ لوگ جو ہے بہت اپریشیٹ کریں گے، میرے ٹرانس مجھے بہت اپریشیٹ کریں گے. وہ لوگ جو کبھی مجھ پہ پیسہ نچھاور کرتے تھے وہ کافی اپریشیٹ کریں گے، لیکن حقیقت تو برعکس نکلی اس کے. جب میں نے سٹینڈ لیا تو اس کے بعد کئی کالز مجھے آئی کہ آپ نے جی ہمیں تیار کرنا ہے میک اپ کے لیے،
جی آپ نے ہمارا فنکشن کرنا ہے، جی آپ نے یہ کرنا. تو جب میں انہیں بتاتی تھی نا کہ میں نے مومنٹ کر لی اس کام سے نا، تو وہ ہنستے تھے مجھ پر کہ آپ تو بڑی چھلانگیں لگاتی تھی جی، وہ فنکشن میرا ہے، ادھر آئیے گا ادھر آئیے گا، اب کیا ہوا؟ میں نے کہا وہ میرا ماضی تھا، تلخ تھا کافی، لیکن میرا جو ہے وہ مستقبل اس کے برعکس نظر آ رہا ہے، تو میں نے خود کو چینج کیا ہے. یقین کریں وہ مجھ ایسے بیہیور کرے جیسے وہ مجھے کبھی جانتے ہی نہیں تھے. وہ ایسے کہہ لگا کے مجھ پہ ہنسے. اس سے ہی ہوتا ہے دین، رقص، میرا روی، ڈانسنگ، بیگنگ، پھر دین، بہت ڈفرینٹ نہیں ہے کام یہ، بہت زیادہ. اور ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ جب آپ کے منزل خوبصورت ہو تو آپ کو تو پہلے راستوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جب لوگ آپ کے اوپر ہنسنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ڈریمز بہت بڑے ہیں. تو رانی صاحب ساتھ ساتھ بتائیے گا رانی خان کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کس نے مدد کی آپ کی پہ؟ مطلب آپ نے ایک اسٹینڈ لیا، کچھ بنانے جا رہی تھی آپ، اور مشکل ہوتا ہے جب بندہ اپنے منزلوں کو، اپنے ڈریمز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے، تو کس نے مالی مدد کی آپ کی؟ دیکھیں میرے بچے نہیں ہیں، فیملی میں میری ایکسیپٹنس نہیں تھی، تو میرے پاس ایک اماؤنٹ بھی تو تھی، میں ڈانس کرتی تھی، میں میک اپ آرٹسٹ تھی، تو وہ پیسے کہاں؟ میں نے یہ یاروں کے شوق نہیں رکھے، پیسے میں نے سونا بنایا، میں نے پلاٹس لیے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ایک وقت ایسا بھی ٹرانس پہ آتا ہے انہیں کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا، اپنے ہی خواجہ سرا چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ پیسہ جو ہوتا ہے جمع کیا ہوتا ہے وہ پھر ہمارے کام آتا ہے. پھر وہی پیسہ جو میں نے جمع کیا تھا وہ پہلے میں نے اسٹارٹ میں خرچ کرنا شروع کیا، پلاٹ بیچا اپنا، سونا جو میرے پاس تھا وہ بیچا میں نے اپنا. تو کسی اور دوست نے مدد کی اس میں؟ مطلب کوئی دوست ایسا ہوتا ہے جو آپ کے ٹیم کا حصہ بن جاتے ہیں؟ دیکھیں کوئی بھی اچھا کام جب آپ کرتے ہیں تو فوری کوئی بھی ٹیم کا حصہ نہیں بنتا، تھوڑی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، اس کے بعد آپ پر لوگ جو ہے وہ یقین کرتے ہیں. رانی خان اسپیشلی جو میں پاکستان کی بات کروں گی تو پاکستان میں تو اب بھی سپورٹ کرنے والے میرے کوئی نہیں ہیں، ابھی تک نہیں کر رہے. ابھی تک پاکستان میں ایسا کوئی نہیں ہے جو مجھے اس طرح سپورٹ کرے کہ مجھے پتہ چلے کہ ہاں میرا ادارہ جو ہے اسے میں اور آگے لے کے جا سکوں. جیسے میں ٹریننگ دے رہی ہوں ووکیشنل کی، میں جو ہے قرآن پڑھا رہی ہوں ان کو، میں جو ہے ان کو جاب دلوا رہی ہوں، اسٹال لگا کے دے رہی ہوں. ان کے اور بھی کافی سے خواب ہے، وہ خواب تب ہی پورے ہوں گے جب کوئی پاکستان سے اٹھے گا. اور پاکستان میں اسلام آباد اسپیشلی یہاں 1000 پتی نہیں، لاکھ پتی نہیں، کروڑ پتی نہیں، ارب پتی نہیں، کھرب پتی لوگ بیٹھے ہوئے، اس سے بھی زیادہ. ہاں. کسی گورنمنٹ کی طرف سے آپ کے ساتھ کسی نے رابطہ کیا؟ نہیں، میرے ساتھ فائنینشیل سپورٹ کی بات کر رہے ہیں، نہیں میرے ساتھ کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا گورنمنٹ کی طرف سے. تو اور آپ کیا کہیں گے، آپ کے پاس مدرسے میں تعداد کتنی ہے؟ ہمارے پاس جو ہے وہ کبھی 25 ہو جاتے ہیں، کبھی 20 ہو جاتے ہیں، کبھی 15 ہو جاتے ہیں. یہاں پہ پراپرلی 14 ٹرانسجینڈر رہتے ہیں، پہلے 12 تھے، 2 کل آئے ہمارے پاس. صحیح ہے. تو آپ گورنمنٹ کو کیا کہیں گے، آپ انتظامیہ سے کوئی آپ نے مطالبہ کرنے، کیونکہ آئینی پاکستان کے اندر جس طرح باقیوں کے حقوق ہے آپ لوگوں کی بھی ٹرانسجینڈر کی بھی حقوق ہے، تو آپ اپنے حقوق کے لیے بات کریں گے؟ تو میں حکومت سے پھر ایک ہی بات کروں گی کہ یہ جو دھرنے آ رہے ہیں یہ آپس میں آپ سیاسی لڑائی کی وجہ سے جو بحران پاکستان پہ مسلط ہے غریب عوام پہ بھی، صرف نہ کہ ٹرانسجینڈر پہ، خدا را پہلے یہ اپنی لڑائی ختم کریں. صحیح. مجھے حکومت سے کچھ نہیں چاہیے. صحیح. تو آپ فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں اپنا؟ آپ نے ایک راستہ اختیار کیا، ظاہر سی بات ہے آپ کو انٹرنلی سکون ہوگا. اس سکون کے بارے میں جو آپ کو دنیا بھر سے ٹرانسجینڈر سن رہے ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہاں، میرے ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ کہیں بھی ہیں آپ، ضروری نہیں ہے کہ آپ باہر ہیں تو آپ میرے پاس آ نہیں سکتے یا آپ کی یہ مجبوری ہے، تو پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ میرے پاس آئیں. آپ وہیں کوئی ایسا ادارہ قائم کریں، اپنے لیے ایسا کام کریں جو دنیا بھی ہو آپ کی اور آخرت بھی ہو. صحیح. تو آپ ابھی کیا سوچ رہی ہے کہ آپ نے اسلام آباد سے ایک آغاز کر دیا، تو آپ آہستہ آہستہ جا رہے ٹرانسجینڈر کی طرف، ان کے پاس جو ابھی بھی اس کمیونٹی کا حصہ ہے، اس معاشرے کا حصہ ہے، ادھر ڈانس کے لیے جاتی ہے، فحاشی کے لیے جاتے ہیں، تو ان کے پاس آپ کوشش کرتے ہیں اگر مطلب ظاہری سی بات ہے کہ ہم نے اگر مدرسہ بنایا ہے، ہم نے شیلٹر ہوم بنایا، یہاں رہنے کے لیے آپ کو فری جگہ مل رہی ہے، یہاں آپ کو کھانا پینا فری مل رہا ہے، آپ نے ملازم دیکھے ہوں گے، یہاں آپ کو پلیٹ بھی خود اٹھانی نہیں پڑتی. صحیح. تو ان کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے اس طرح. تو یہ سارا نظام آپ خود کر رہے ہیں؟ میں خود کر رہی ہوں. تو پھر آپ کے پاس ویسے اگر میں سوال کروں، آپ برا نہ مانیں،
تو اتنا ہی فائنینشیل آپ اسٹرانگ ہیں مالی طور پر کہ آج کل مہنگائی کا دور ہے، آپ دیکھ رہے ہیں خود کہ ہمارے منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہم سے اپنا خرچہ پورا نہیں ہوتا، بڑی مشکلوں سے گزارا کرتے ہیں، تو پھر کس طرح یہ تو پھر آپ کے علم میں یہ نہیں ہوگا کہ ہمارا ایک ادارہ فیصل آباد میں بھی ہے، اچھا وہاں بھی ہم نے ایک مدرسہ بنائی یتیم بچیوں کے لیے، یتیم بچوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، ہم ان کو کھانا بھی دیتے ہیں، ہم ان کو ہر طرح کی سپورٹ کرتے ہیں جو ہم سے ہو سکتی ہے۔ ٹرانسجینڈر مدرسہ یہاں پر ہے، یہاں پہ ہم ٹرانسجینڈر مدرسے میں لوگوں کو کھانا پینا، جوتی کپڑا، میڈیکل تک، اور میں HIV پہ بھی کام کرتی ہوں، ہیپاٹائٹس C پہ بھی کام کرتی ہوں۔ صحیح، ایسی میڈیسن ہوتی ہے جو ہاسپٹل سے نہیں ملتی، باہر سے لینی پڑتی، وہ 5-5 ہزار کی بھی ہوتی، 10 کی بھی ہوتی ہے، تو وہ آپ خرید لیتی ہیں؟ وہ میں بالکل خرید تو لیتی پھر ہوں۔ پیسہ کتنا کمایا آپ نے؟ میں نے جیسے پہلے کہا کہ پاکستان میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ہماری اس طرح سے سپورٹ کرے، کوئی بھی نہیں ہے؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے، کوئی ایک آدھ ہو تو وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ ہماری مکمل طور پہ سپورٹ کر ویسے سکے۔ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جو جہاں سب پہ سے زیادہ بہت ڈونیشن ڈونیشن دیتے دیتے ہیں۔ ہیں، ہاں، تو ابھی تک کسی سنگل پرسن نے آپ سے رابطہ نہیں کیا؟ میرے اگر آپ دیکھیں جتنے بھی انٹرنیشنل چینل ہیں میں ہر ایک میں آ چکی ہوں۔ صحیح، الجزیرہ سب سے بڑا ہے، بہت اس میں بھی آ گئی ہوں، وائس آف امریکہ بھی بہت بڑا ہے، اس میں بھی آ گئی ہوں، BBC میں بھی آ گئی ہوں، مشال میں بھی آ گئی ہوں، افغان نیوز میں بھی آ گئی ہوں، تو انڈیا پھر تک میں آ گئی ہوں۔ مطلب آپ لیکن انٹرنیشنلی اس آپ کے کا ایک پیغام چلا گیا۔ پیغام چلا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان سے ایسا کوئی بندہ نہیں اٹھا جس نے کہا کہ رانی خان آپ کا جو ویکیشنل ٹریننگ سینٹر ہے اس میں جو بھی خرچہ ہوگا وہ میں کروں گا، تو رانی خان جو آپ کے محلہ میں آ رہے ہیں ان کا جو خرچہ ہوگا وہ ہم کریں گے، رانی خان آپ کے کھانے پینے کا خرچہ ہم کریں گے، تو رانی کہنے کا خان آپ کے مقصد ہے کہ مدرسے کا پاکستان خرچہ میں ہم کسی کریں نے گے۔ مدد نہیں کی، بیرونی مدد آپ کو حاصل ہوئی؟ الحمدللہ ہماری 3 بچیاں ہیں ایسی صحیح۔ آؤٹ آف کنٹریز میں، ڈینمارک اور ایک کینیڈا میں ہے، ایک انگلینڈ میں ہے، وہی ہمیں سپورٹ کرتی ہیں، انہی کی مدد سے یہ ادارہ۔ وہ تعلیم حاصل کر رہے باہر یا کوئی اور بھی؟ نو وہ ہمیں جو ہے وہ ڈونیشن دیتے ہیں۔ اچھا، آپ کے بچے 3؟ ہماری بہنیں بچیوں کی طرح ہیں، میں نے بچیاں کہا ہے کہ ہماری وہ بچیاں ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ ڈونیٹ کرتی ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بہت بڑی بات بتا دوں، پاکستان میں اسلام آباد میں جہاں پہ ہم ہیں، آپ رات کو نکلیں کبھی گاڑی پہ، آپ کو میں کہنا تو نہیں چاہتی لیکن کبھی کبھی مجبوری بنتی ہے، کہنا پڑتا ہے، آپ کو بہت سارے فحاشی کے لوگ ملیں گے وہاں پہ، لوگ لاکھ روپے بھی دیں گے، 50,000 روپے بھی دیں گے، 10,000 تو مسٹ ہے، 10 15 20 30، کیونکہ میں کبھی کبھی اسٹال میں بیٹھی ہوتی ہوں نا، وہ لوگ جو مجھے نہیں جانتے وہ میرے پاس آتے اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہاں کوئی لڑکیاں کھڑی ہیں؟ صحیح، وہ ملک آپ کو کیسے ڈونیشن دے گا اسلام پر؟ وہ لوگ کیسے آئیں گے آپ کی طرف؟ ٹرانسجینڈر تو دور کی بات ہے، عام عوام کی میں بات کر رہی ہوں۔ جی صحیح۔ اچھا رانی خان، آخر میں یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے خواب دیکھا تو اس ٹائم جب آپ صبح اٹھی آپ کے تاثرات کیا تھے؟ جب اللہ آپ کو اپنی طرف راغب کرنا چاہ رہا تو اور انہوں نے بتا دیا تھا کہ ابھی آپ کا راستہ چینج ہوگا، میرے طرف آئیں؟ میں سوئی نہیں ہوں، مجھے تقریباً 1 بجے خواب آیا تھا، اس کے بعد میں سوئی نہیں سکی، میں ساری رات روتی رہی ہوں، نوافل پڑھی۔ دیکھیے ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم کلمہ گو ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جو کلمہ گو ہوتا ہے اسے جو ہے وہ دین کی طرف رجحان ہوتا ہے اس کو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں عالم دین فیملی سے ریلیٹڈ ہوں۔ ہمارے ماشاءاللہ عورتوں نے حج کیے ہوں، ہمارے بزرگوں نے حج کیے ہوں، ہم دم درود والے لوگ ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، تو دیکھیں، اور ماشاءاللہ سے میں نے 3 مدرسوں میں تعلیم حاصل کی قرآن کی۔ صحیح، میں نے لال مسجد سے کی، میں نے جامع مسجد بخاری چنیوٹ سے کی، میں نے فتح علوم چنیوٹ سے کی، اجتماعوں میں رائے گیٹ میں جاتی رہی ہوں میں۔ تو دیکھیے اس وقت بھی جب رمضان آتا تھا تو میں روزے بھی رکھتی تھی، صحیح، میں نماز بھی پڑھتی تھی، لیکن جسٹ رمضان تک، اس کے بعد میں، حالانکہ نماز تو فرض ہے، جی جی بالکل، سال میں ایک دفعہ، ایک سال مہینے میں ہاں ایک دفعہ۔ جی جی، تو اس کے بعد مجھے ایسا لگا کہ نہیں یہ غلط ہے، صحیح، اور وہ حقیقت بھی تھا، وہ غلط تھا۔ دیکھیے اب مجھے 1.5 سال ہو گئے اس طرف آئے ہوئے، یقین کریں میں سکون سے سوتی ہوں، حیات الکرسی پڑھتی ہوں، ورد کرتی رہتی ہوں، درود شریف کا ورد کرتی ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، میرے بچے نماز پڑھتے ہیں جہاں ٹرانسجینڈر رہتے ہیں، عالم صاحب آتے ہیں ان سے ہم جو ہے وہ بیان بھی سنتے ہیں، میں قصاص الانبیاء اور فضائل اعمال کتاب جو ہے وہ اسٹڈی کرتی ہوں، پھر ان کو وہ سکھاتی ہوں کہ جی اس طرح ہمارے نبیوں نے جو ہے وہ دور دیکھے، اس طرح انہوں نے سختیاں پریشانیاں دیکھی، انہوں نے بھوک پیاس بہت دیکھی، زیادہ، تو ہمیں بھی یہ فیس کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے تنقید، ہر 1,24,000 انبیاء میں 313 کو نبوت ملی، آپ ہر ایک کی جو ہے وہ ہسٹری کھول کے دیکھیں، ہر ایک نے جو ہے آزمائشیں دیکھی۔
بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھی رانی خان، جو کہ پاکستان کے فرسٹ ٹرانسجینڈر ہے جنہوں نے مدرسے کا آغاز کیا تھا. اور میں آپ کو بتاتا چلوں، جس طرح انسان جب اللہ کے سامنے سجدوں میں رونا شروع کر دیتا ہے نا، تو اللہ انہیں کبھی دنیا میں کبھی زندگی میں کسی کے آگے رونے پر مجبور نہیں کرتا. اسی طرح رانی خان کی بھی زندگی تھی، آپ نے سنی ان کی کہانی ان کی زبانی. اور ہم آپ سے نیکسٹ پروگرام تک اجازت چاہتے ہیں. اپنے میزبان شیراز حسین کو اجازت دیجیے گا اور دیکھتے رہیے گا ڈیلی ڈیجیٹل ممتاز. اللہ حافظ.